السلام علیکم۔ مسلمانوں میں کوئی عبادت اپنے طور پر کسی فرد، چاہے وہ پیغمبر کے ساتھی کیوں نہ ہو، وہ شروع نہیں کروا سکتے تھے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اللہ کا دین لوگوں کو بتائیں، چاہے اس کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہو، اس کے پہنچانے سے ہو، چاہے دوسرے شریعت کے احکام ہوں جن میں سب سے اہم تو اللہ کی عبادت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اور جن عبادات کو انٹروڈیوس کرایا، ان میں فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز بھی تھی، جو آپ خود باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کا واضح طور پر ذکر بھی ہے، اور یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے کہ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، وہ لوگ کہ جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کا ایک گروہ بھی اس تہجد کی نماز کو پڑھتا تھا۔ چنانچہ یہی نماز آپ نے ساری زندگی پڑھی جب سے آپ پر وحی نازل ہوئی، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک رمضان میں، اور غالباً وہ آخری رمضان ہی ہوگا، آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر آئے اور آپ نے مسجد میں وہی تراویح کی نماز پڑھی، اور اس میں آپ کے پیچھے کچھ صحابہ بھی تھے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی اگر کوئی ایک آدھ بچہ یا نوجوان صحابی آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کے ساتھ تراویح میں، آپ کے ساتھ تہجد میں شامل ہو جاتا، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے۔ آپ پہلے دن رمضان کی رات میں اور غالباً آخری عشرے کی رات میں وہاں تشریف لائے، دوسری رات کو آئے تو زیادہ لوگ آ گئے، تیسری رات کو تشریف لائے تو بہت زیادہ لوگ آ گئے، یعنی پچھلی رات سے بھی زیادہ آ گئے، چوتھی رات کو تو اور بھی زیادہ آ گئے، لیکن آپ نہیں نکلے۔ اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ لوگ اس کو بھی ایک اضافی نماز سمجھ لیں گے اور پھر لوگوں کے اوپر ایک اضافی بوجھ آ جائے گا، تو آپ تہجد کی نماز پڑھتے رہے۔ اس چیز کو دیکھ کر لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم اس کو عشاء کے بعد نہ پڑھ لیں؟ تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی اجازت دے دی کہ عشاء کے بعد بھی آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نفلی نماز تھی، اس کے پڑھنے کے بھی ایک سے زیادہ طریقے تھے، اور اس میں تعداد کو طے کرنے کا بھی کوئی خاص اہتمام نہیں تھا۔ صرف اس بات کی کو ملحوظ رکھا گیا کہ اس کی تعداد طاق ہو، یعنی وہ آڈ نمبر میں ہو۔ چنانچہ یہ بات احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ایسے ہی سلسلہ چل رہا تھا، یعنی تہجد کی نماز کا عشاء کے بعد، یہ تراویح تو بعد میں نام دیا گیا ہے اس کو، یہ تہجد کی نماز تھی، جیسے کہ وطر کی نماز ہے وہ بھی تہجد کی نماز ہے، وہ عشاء کے بعد پڑھنے کی آپ نے اجازت دے دی۔ ایسے ہی یہ آپ سمجھیں وطری کی نماز تھی، جس کو لوگوں نے رمضان کے مہینے میں زیادہ لمبا کر دیا، یعنی زیادہ برکتیں اس میں شامل ہو گئیں، جس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں کسی زمانے میں، معلوم ہوتا ہے، خود یہ نماز نہیں پڑھی، لیکن وہ لوگ کہ جو حضور کے زمانے سے پڑھتے چلے آ رہے تھے، ان کو آپ نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ الگ الگ تم چھوٹے چھوٹے گروہ، ٹولیوں میں جماعت کی نماز پڑھو، ایک ہی امام کے پیچھے سارے مسجد میں پڑھو۔ تو اس کا اہتمام جب آپ نے دیکھا کسی اور موقع پہ آپ کی ہدایت کے مطابق، تو آپ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن خود آپ نے نہیں پڑھی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو تراویح کی نماز کے بارے میں، جس کو ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں، ان کو روایات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے۔